الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سب احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سورۃ الحجرات کی ضمن میں معاشرے کے بارے میں آپ کے سامنے گزشتہ کئی جمعوں سے بات ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے اصول اور ضوابط قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اس نسبت سے تم سب ایک برابر ہو۔ اور جو قبائل بنائے گئے ہیں وہ تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ فخر کرنے کے لیے۔
اللہ کے ہاں کنبہ اور قبیلہ رشتہ داریاں نسبتیں یہ کام نہیں آتی، بلکہ وہاں ایمان کام آتا ہے۔ اللہ کے ہاں حسب نسب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں ایمان کام آتا ہے۔ اللہ کے ہاں وقار نہیں چلتا، دبدبہ نہیں چلتا، رعب نہیں چلتا، بلکہ وہاں ایمان کا صدقہ چلتا ہے۔ دنیا میں جتنا بڑا بےایمان ہو اس کا دبدبہ کام آ جاتا ہے، اس کا پیسہ کام آ جاتا ہے، اس کا کنبہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، قبیلہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں یہ کام نہیں ہوگا۔ وہاں تو انداز ہی مختلف ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرات حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نونہ ظہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس سے محبت ہے۔ جنتی خواتین کی سردار جس کو کہا، جس کے بارے میں کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جب ان کا وصال ہوا، جنازے کو قبر کے پاس رکھا گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجد میں آ کر کہا کہ اے قبر، تجھے خبر ہے آج تیرے پیروں میں دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء سید القونین فخر الرسل کی لفظ جگر حضرات حسنین کریمین کی والدہ آ رہی ہیں، تو فرماتے ہیں قبر نے جواب دیا کہ اے سلمان، یہ حسب اور نسب شمار کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو جو بھی آئے گا وہ اعمال لے کے آئے گا، اس کے اچھے اعمال ہوئے تو اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا جائے گا، اور اس کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو وہاں تو انداز ہی مختلف ہو جاتا ہے، تکلم مختلف ہو جاتا ہے، ابھی دنیا میں موجود ہی ہوتا ہے کہ انداز اور تکلم بدل جاتا ہے۔ سندھ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اللہ والے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں سنا کرتا تھا
کہ جیسے ہی بندہ مرتا ہے دنیا والی زبان ختم. اور مجھے یقین بھی تھا کہنے لگے ایک دفعہ ایک مریض انتہائی حالت غیر ہے اس کی، سارے اسے کہتے ہیں یہ کھا لو، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کہنے لگے میں اس کے قریب گیا، میں نے اسے عربی میں کہا یہ کھاؤ، تو اس نے کھانا شروع کر دیا. میں نے دوائی اس کو دی عربی میں کہہ کر، اس نے جناب دوائی لے لی، اس پہ نظر کی حالت ہے. تو انہوں نے اس کے رشتہ داروں سے پوچھا کہ اس کو عربی آتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو جٹ آدمی ہے، نام لکھنا نہیں آتا، عربی تو دور کی بات ہے. تو ابھی دنیا میں ہے، نظر کی کیفیت چالو ہے، لیکن اس کے انداز اور اطوار بدل گئے ہیں. اور اسی طرح ہی ہوتا ہے، دنیا والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، آخرت والی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کنبے اور قبیلے یہ اللہ رب العزت نے تعارف کے لیے بنائے ہیں کہ انسان کا تعارف ہو جائے. اور اگر کنبے اور قبیلوں میں خوبیاں ہوتی کہ اس کنبے کا ہوگا تو جنت میں جائے گا، اس کنبے کا ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو سب سے بہترین کنبہ قریش والوں کا تھا. بڑے بڑے قریشی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، وہ جہنم میں جائیں گے. اور حبشے کا بلال، جس کے رنگ بھی نہیں، جس کا ڈنگ بھی نہیں، اور جس کے دو پشتوں کے بعد نسل کا بھی پتہ نہیں کہ کون ہے، اللہ رب العزت نے کلمہ پڑھنے کی بدولت اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معظم بن گیا. اور یہاں تک نہیں، فتح مکہ میں اذان کا وقت ہوا تو بڑے بڑے سردار فوج میں پڑ گئے، آج اذان کی باری میری ہوگی، کیونکہ میں تو خاندان کا سردار ہوں، میں تو اولو العزم ہوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے. ہر ایک کا دل چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان کا شرف مجھے حاصل ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حکم دیا کہ کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہو کر اذان کرو. تو وہاں جو کھڑے تھے غیر لوگ، انہوں نے کہا کہ آج اگر ابو جہل زندہ ہوتا
اور بلال کو وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے دیکھ لیتا کہ یہ بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہے، تو وہ ادھر ہی مر جاتا کہ اس سے برداشت نہ ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی عظمتیں عطا فرما دی تھی کلمہ پڑھنے کے بعد، اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا وہ آخر تک نوازا ہوا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کعبہ کے دربان سے کہا کہ مجھے کعبہ میں اندر جانے دو، اس نے کہا نہیں جانے دیتا، پھر کہا جانے دو مجھے، کہا نہیں جانے دیتا، تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کو یاد رکھنا جس دن میں تجھ سے چابی لے لوں گا اور جس کو میرا دل چاہے گا اسے دوں گا۔ وہ ہنس پڑا، ابھی میری منتیں کر رہے ہو، میں آپ کو اندر نہیں جانے دیتا اور تو مجھ سے چابی چھینے گا۔ اب اسے کیا خبر تھی کہ یہ وقت آنے والا ہے، فتح مکہ کا واقعہ، سارے کافر چھپ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اس کو، وہ بھی اپنے گھر میں چھپ گیا۔ اسے یاد آیا کہ میں نے چابی نہیں دی تھی کعبہ کی، آج میری خیر نہیں، آج میری گردن اترے گی۔ وہ بھی گھر میں چھپ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ تیسری مرتبہ وہ آ گیا، ڈرتے ڈرتے آیا۔ وہ تو پیغمبر ہے، رحیم پیغمبر تھا، اس کے دل میں تو رحم ہی رحم تھا، لیکن یہ گھبرا رہا تھا کہ آج خیر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چابی دے دو مجھے۔ کل تو چابی نہیں دے رہا تھا، اندر نہیں جانے دے رہا تھا، آج چابی خود حوالے کر رہا ہے اور دل میں وہ گھبرا رہا ہے، تو بس آج آخری دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات مضاف اس سے بات چیت کی اور ساتھ ہی کچھ لمحے بعد اسے کہا کہ یہ چابی میں تجھے واپس کرتا ہوں، قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی۔ آج بھی جتنے متولی ہیں کعبہ کے رکھوالی میں چابی بردار ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی اولاد میں سے ہیں، قیامت تک کوئی ان سے نہیں چھین سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نوازا تھا وہ قیامت تک نوازا ہوا ہے، اور جو اسلام کی وجہ سے ذلیل ہوا وہ قیامت تک عزت نہیں پا سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی رنگ میں بھی آ جائے، لیکن اللہ اسے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک سبق دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں توجہ سے سنو، انا خلقناکم،
ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے. یہ تمہاری کوئی شرافت نہیں، تم سب ایک برابر ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور بنا دی تمہارے لیے ذاتی قومی. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے قبائل اس لیے کہ تم آپس میں تعارف کر سکو. یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے پر فخر کر سکو. فخر ہی ہے نا، میں تم سے بہتر ہوں. تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے چندہ دیا تھا، تیرے پاس تو کھانا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں تو بھی اسی حال میں آئے گا. وہ پھر بوڑھا ہو کر چوک میں بیٹھا ہوتا ہے، اولاد اس کو کہتی ڈر بیٹھتا ہے، اولاد دھکے دے کے گھر سے نکال دیتی ہے. یہ فخر کا جو ہوتا ہے آخر میں نکلتا ہے. وہ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے، یہ جو ہمارے جاننے والے ہیں اس کو جانتے ہیں. اس کی ٹوٹ ایسی تھی کہ بندہ حیران ہوتا تھا یار یہ کیا بلا ہے. رات بھر یہ خوشبو لگاتا، گلی سے جب نکلتا پتہ چلتا کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں. جب ہوا نا 75 سال کا تو چھوٹے چودھری صاحب نے اسے کہا بسترا اٹھاؤ اور تھڑے پہ سویا جاؤ، تو اس سے اتنی بدبو آتی ہے کہ میرے بچے پریشان ہیں. چودھری صاحب باہر روڈ پہ سویا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں تعارف کے لیے. اس سے تعارف ہو کہ وہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے. فخر کرنے کے لیے نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تحقیق اللہ کے ہاں عزت اور احترام اس شخص کا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے اوامر کو پورا کرے گا اور نواہی سے بچے گا. اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے. اور جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق ہو. ان اللہ علیم خبیر، اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا بھی ہوں اور تمہاری خبر بھی رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ کوئی لبادہ اوڑھ کے آ گئے کہ میں بڑا نیک اور پارسا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں دلوں کے حال جانتا ہوں کہ یہ متقی ہے یا نہیں ہے، اور میں تمہارے حالات سے بھی خبر ہوں. تم حالات بنا لو، لوگوں کے سامنے تم چرچے بنا لو، لیکن اس کے باوجود بھی میں جانتا ہوں کہ یہ متقی بھی ہے یا نہیں ہے. تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، معاشرے کا بگاڑ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر فخر کرتا ہے، دوسرے کو کمزور سمجھتا ہے، دوسرے کو کم درجے کا سمجھتا ہے، تو اس سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اور وقت آتا ہے کہ جو اپنے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور سامنے والا اس کے سر پہ ہوتا ہے. اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. کل کائنات کے پیغمبر جب مکہ مکرمہ فتح ہو رہا تھا، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک گھوڑے کے وہ جو ہوتا ہے
اس کو کیا بولتے ہیں، پالان اس کے ساتھ جھک رہی تھی. تعظیم کی وجہ سے، اکرام کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے سر نیچے تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹایا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے آج ہی سکھائی کہ عاجز بن کے رہو، اور جتنا آدمی عاجز ہوتا ہے اتنا اللہ رب العزت اس کو بلند کرتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادینا وسبلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم بامتی امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واعظم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فاحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین کو منور فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا الہ العالمین علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا الہ العالمین 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات دور دراز سے آتے ہیں یا الہ العالمین قدم قدم پہ ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما. یا الہ العالمین مرتے دم تک ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.